السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک ریلیٹیو کا کال آیا اور انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا، اہم مسئلہ مجھے لگا تو وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ انہوں نے جو ہے نا کال مجھے کیا اور ہینڈ فری فون کیا، ان کے سارے فیملی ممبرس بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگے مفتی صاحب میں جو ہے نا اپنے گھر والوں سے پوچھ رہا تھا کہ جب نماز میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد کون سی دعائیں آپ لوگ پڑھتے ہو؟ تو ہمارے گھر میں ہماری بچیوں نے، ہماری بیوی نے یہی کہا کہ ہم تو ربنا آتنا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ربنا آتنا مت پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھو۔ تو یہ لوگ کہنے لگے نہیں یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ کیا درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنا چاہیے یا ربنا آتنا پڑھنا چاہیے، یا دونوں پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ لوگ بھی سمجھو اور اپنے گھر پہ سب کو سمجھاؤ، اپنے جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں، بھائی بہنیں، بچے بچیاں، دادا دادی، امی پاپا، ہے نا، جتنے بھی فیملی میں آپ کے ممبرس ہیں، یہ مسئلہ سب کو سمجھاؤ۔ دیکھو جب ہم قاعدہ اخیرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے کہ 3 رکعت والی نماز ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جو لاسٹ میں ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو لاسٹ میں جو ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے قاعدہ اخیرہ۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود شریف کے بعد بعض لوگ ربنا آتنا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہے نا۔ بعض لوگ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں۔ تو دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو ربنا آتنا یاد ہے تو ربنا آتنا پڑھ لو، آپ کو اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہے تو اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لو۔ دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ اور کوئی اگر دونوں پڑھنا چاہے تو وہ آپ دونوں بھی پڑھ سکتے ہو۔ کوئی اگر ربنا آتنا کو 2 یا 3 بار پڑھنا چاہے تو 2 یا 3 بار بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو نا مسئلہ؟ آپ جتنی بھی دعائیں قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں آئی ہیں، ان تمام دعاؤں کو آپ درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہو، جتنی آپ کو یاد ہیں۔ اگر آپ کو ایک یاد ہے، آپ اس کو 2 بار پڑھنا چاہ رہے ہو تو 2 بار بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی منع نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اللہم انی ظلمت نفسی پڑھنا ہے، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، ضروری نہیں ہے آپ کو یہ یاد ہے یہ پڑھ لو۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، ہے نا۔ جیسے کہ قرآن مجید میں دعائیں ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ تو یہ قرآن مجید میں آیت ہے جس میں دعا ہے اللہ سے، تو ہم اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، ہے نا۔ مان لیجیے کسی کو 4 دعائیں یاد ہیں تو 4 دعائیں بھی ہم اتحیات درود شریف کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایک ہی کو 2-3 بار پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے ان کو سمجھایا تو بیوی بچے بھی خوش، شوہر بھی خوش کہ چلو ہمیں اللہم انی ظلمت نفسی یاد ہے تو ہماری بھی نماز ہو رہی ہے، وہ بھی خوش کہ ہمیں چلو ایکسٹرا اب یاد نہیں کرنا پڑے گی، ورنہ وہ لوگ تو ٹینشن میں آ گئے کہ ہم نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں تو وہ لگ رہا ہے ہماری نمازیں تو اب ہوں گی نہیں۔ تو یہ مسئلہ ان کو میں نے سمجھایا، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، اس مسئلے کو سمجھ لیجئے، ہے نا، اور دوسروں کو بھی سمجھائیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔